یا استاد دادی آپ نے یہ تربیت دیا ہے، انہوں نے بہت کچھ میرے بارے میں کہہ دیا. اتنا نہیں کہنا چاہیے. میں اس کا استاد بھی بہت ہی عالم فاضل آپ کی بیٹی مختلف میدانوں میں انہوں نے کارائے نمایاں کیا. پوری ادبی دنیا ان سے واقف ہے. آخری ان کا جو کارنامہ تھا غیر معمولی کارنامہ، جیسے میں چلتے چلتے ناول کی طرف آ گیا، انہوں نے جو اس کو نوش کی اور اس کی نثر کی تعریف پوری دنیا میں کی جاتی ہے. تو ایسے نامور شخصیت کی بیٹی اور فائدہ کو اس کو نظامت کی طرح اپنا دیے فائدہ فادر لائک سن وہی آپ نے دیکھا ہو. ان کی لگ لہجے میں آپ کو جھلک نظر آئی جن لوگوں نے میرے دادا صاحب کو سنا. مجھ سے جب شاہد کمال نے میرے شاگرد نے کہا کہ جانتے ہیں زیادہ انہوں نے ڈرتے ڈرتے مجھ سے کہا بالکل کبھی نہیں کہا دام سیکھ کر بھائی کو نہیں جاتا. یہ اس میں کوئی ایگو کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی عزت نفس کی بات نہیں ہے. بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایسے درسوں میں جا رہے ہیں جس میں نہ سمجھے آپ کو حاصل نہیں ہو رہا ہے تو وہ تزیہ اوقات مجھے میں کوئی سماعی پڑھوں گا، میں کوئی اچھی کتاب پڑھوں گا، میں غالب کو دوبارہ پڑھوں گا تاکہ اور زیادہ معنی روشن ہوں اس پر. تو میں وقت کے ضیاع سے بچنے کے لیے ان لوگوں پر نہیں جاتا. اور انہوں نے مجھے خود فرما دیا کہ آپ دیکھیں گے کس طرح کی نشستیں ہو رہی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ادبی طور پر شاعرانہ صداقت کو فعال اور متحرک نہیں رہنا چاہیے، لیکن یہ کہ اس کی نوعیت کیا ہونا چاہیے. تو ہمارے یہاں اور اس کا جو صورت حال ہے دنیا لڑکوں میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے امی حنفی صاحب انویسٹیگیشن ڈائریکٹر تھے. وہ مجھ سے کہا کرتے تھے یہ بیگ یہ چیز، تو وہ مجھ سے کہا کرتے تھے مانی جشفاق لکھنؤ میں اگر تمہیں کھیلا دیکھو تو وہ ضرور کسی نہ کسی شاعر کے ساتھ اوقات شاعروں کی تھی کہ ہر گلی ہر پیچھے میں اوقات پہلے بھی تھی. ایسا نہیں تھا کہ انیس کے زمانے میں یا کبیر کے زمانے میں یا بار کے زمانے میں، بالکل بار کے زمانے میں لکھنؤ میں شعرا نہیں، لیکن ان کی شاعری کی سطح، ان کی شاعری کا معیار، وہ شاعری کے رموز سے واقف تھے، شاعری کے نکات سے واقف تھے، اچھی شاعری کو سمجھتے تھے، اچھی شاعری پڑھتے تھے. لیکن آج اس طرح کے شاعر پیدا ہو رہے ہیں بیشتر، سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بیشتر ان میں تو آپ حضرات بھی ظاہر ہے ابھرتے ہوئے شاعر ہیں، ابھرتی ہوئے شاعرات ہیں. ایک نہیں پڑھنا نصیحت کر سکتا ہوں چونکہ میں استاد کی درجے میں فائز کہ یہ جو شہرت کی للک ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں. یہ انسان کی صلاحیتوں کو سر شہرت کی حوث، محنت سب سے پہلا حملہ اس کا ہوتا ہے محنت کا، شہرت کی حوث کا. محنت آپ نہیں کرنا چاہتے اور بغیر محنت کیے آپ چاہتے کہ آپ کو سب حاصل ہو جائے جو آپ کو شدید محنت کے بعد حاصل ہونا چاہیے. تو یہ جو عام سی شہرت ہوتی ہے اس سے اپنا دامن آپ بچائیں. ہمارے یہاں میں سرکار کو بہت بعد میں آئے وہ یہ جو مشین وغیرہ ہیں یہ ایک گروپ تھا، اس نے ایک رجحان جمن کی تشکیل کی تھی اور اس میں بالکل یہ ہوتا تھا کہ صاحب کی بے دردی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں جس انجمن سے لکھا ہوں اس کا نام تھا جو وہی نام تھا، اس کا نام تھا مجلس سے حملہ آوراں. وہ بہت ہی بے رحم لوگ تھے اس میں. اور مثلاً آپ یہ سمجھیے کھڑے تو رہے تھے کہ ایک صاحب نے اس میں نظم پڑھی اور یہ ہوتا تھا کہ آپ غلط سنائیں نظم پڑھیں زیادہ سنائیں، اس پر بہت زبردست قسم کے تبصرے بڑی بے رحمی کے ساتھ. تو ایک صاحب نے نظم سنائی اور یہ کہا گیا کہ تبصرہ کیجیے اس کے اوپر. تو ہمارے ایک انجمن کے علماء تھے تو انہوں نے ان صاحب سے کہا کہ ایسا کسی دونوں سبوں کے بیچ میں نہیں لگا کے اور بند کر. تو یہ ہماری تنقید کا انداز ہوتا ہے بڑی بے رحمی کے ساتھ. اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے جب آپ کسی کو غلط سناتے ہیں. نہیں کہا ہے کہ یہ انسانی کمزوری ہے کہ آپ اگر تعلیم میں بھی یہی تھا سمجھیے، حدیث میں بھی یہی تھا کہ مسیحا کہہ دیتے تھے تو اپنے سامنے کی تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی ایسا مل جائے کہ واقعی بات. تو یہ فطری ہمارے اندر جذبہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی اچھی نظر کہہ دیتے ہیں اپنی دانش میں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھی سامنے کو سنائیں. تو اس سے دانت قبول کریں،
ظاہر ہے کہ اگر بہت اچھا سامنے ہے، بہت ہی فہم سامنے ہے تو کہے گا کہ اس لفظ کو یوں کر دیجیے، یہ رکن جو ہے اس میں کم ہے، حضرت سے خلیج ہو رہا ہے، دال گر رہی ہے، دال گرنے کے لیے رقم مشہور ہے، یہ دب رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو بتائے گا اچھا سامنے. جو ایک بات اور آتی جانی عروس کے چکر میں کبھی نہ ہو. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تقدیر کے ماتحت شاعری کریں، عروس کو جاننا تو ٹھیک ہے لیکن عروس کو کار لانا یہ آپ کی شاعری کی بہت ہی نہیں. عروس جو ہے وہ تخلیقی شعور کا قاتل. آپ کا تخلیقی شعور جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے جب آپ تقدیر کے چکر میں پھنس جاتے ہیں. لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے. اب ظاہر ہے کہ بہت ہی مشہور شعر ہے کہ شعر نی گویم بے اس کندے نوار. میں جو شعر کہتا ہوں بے کا مطلب بہتر شعر. میں جو شعر نی گویم بے اس کندے نوار، میں جو اچھا شعر کہتا ہوں وہ اپنے ذوق اور شعور کی بنیاد پر کہتا ہوں. کندے نوار من نہ دانا فائدہ تم فائدہ کرتا ہوں. مجھے یہ سب نہیں آتا. میں تو اچھا شعر اس لیے کہتا ہوں کہ میرے اندر وہ ذوق شعری موجود ہے، اس کی وجہ سے اچھا شعر کہتا ہوں. تو یہ اب انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ میں ٹپس دینے کی تو منصب پہ نہیں ہوں کہ ٹپس دوں. میں اپنا آپ کو تجربہ بتا سکتا ہوں. میں بالکل عروس سے واقف نہیں تھا. جب پہلی غزل میں نے کہی تو سادھنا اور جوائے مکھرجی کی ایک فلم آئی تھی ایک مسافر ایک حسینہ، کہانی اس میں بہت عمدہ تھی. تو میں نے پہلی جو غزل کہی کچی پکی وہ میں نے اس کی دھن پر کہا. تو میں وہ گنگناتا تھا اور اپنا مصرع جو کہتا تھا وہ یہ دیکھتا تھا کہ اس دھن کے اوپر پیٹ بیٹھتا ہے کہ نہیں. تو اگر بیٹھ جاتا تھا کبھی کبھی چوک بھی ہو جاتی تھی. تو کچھ زمانے میں اتنا شعور بھی تھا کہ ایک دن کم ہو گیا یا یہ دب گئی یا کچھ ہو گیا. تو میں اس طرح سے میں نے شروع شاعری. تو اسی طرف یہ کہ سب کو موضوع طبیعت نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم. بڑے بڑے پروفیسر ہم لوگ پڑھتے ہوئے سیمینار میں اسی پر گفتگو کر رہے تھے کہ بڑے بڑے پروفیسر اور بڑے بڑے نقاد جو ہیں وہ موضوع طبع نہیں ہوتے. اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ شعر میں وہ نہ کوئی حرف کم کرتے ہیں نہ کوئی حرف کم کرتے ہیں، پورا شعر پڑھتے ہیں لیکن پڑھتے اس طرح سے ہیں کہ وہ ناموزوں ہو جاتا ہے. یعنی اس کی قلت اس طرح سے کرتے ہیں کہ جس شعر کو جس آہنگ کے ساتھ پڑھنا چاہیے اس آہنگ کے بجائے وہ ایسا اس کو کچھ آگے پیچھے کر کے پڑھتے ہیں کہ وہ شعر ان کے منہ سے ناموزوں معلوم ہونے لگتا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ طبیعت کی ناموزوں کی وجہ سے. بہت سے ایسے ہمارے یہاں بڑے بڑے لوگ ہیں وہ شاعری کے نقاد اور شاعری کے پروفیسر ہیں لیکن اب تک ان کی طبیعت میں موزونی نہیں آئی. نتیجہ اس سے کیا نکلا کہ ایک طرف تو یہ گاڈ گفٹڈ عطیہ خدا بندی ہے، مل گیا آپ کو تو کیا کہنا. اچھا نہیں بھی ملا مان لیجیے تو ریاست بھی حاصل کیا تھا. ایک بار آپ نے سمجھ لیا کہ بھائی کیا ہے موضوعیاں کیسے پیدا کی جا سکتی ہے تو اس سے آپ پیدا بھی اقتصادی بھی ہے. وہاں بھی اسے کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ملے اور اقتصادی ہے جو آپ حاصل کریں. تو یہ اقتصادی تو دھیرے دھیرے مشق و مہارت سے وہ جو ابھی کچھ دیر پہلے میں نے بات کہی کہ تو میں نے جس چیز سے آپ کو بچنے کی بات کری ہے جو حوث ہے شہرت کی یہ آپ کو آپ کی محنت کی طرف سے توجہ آتی لگا. اور بیٹھے میں ان کے بھائی کا ایک شعر ہے انہیں کے بھائی کا ایک شعر ہے جو مشاعرے ہی کے آنا کہ وہ مشاعرے میں پڑھتے ہیں لیکن مشاعرے ہی کے شاعروں کے اوپر طنز ہے بہت اچھا وہ پسند بھی کیا جاتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشاعرے میں جس طرح کے شاعر ہیں اور جس طرح کی شاعرات ہیں کبھی کبھی جو شیطان قسم کے کیمرہ مین ہوتے ہیں وہ اس بیاض کے اوپر اس طرح سے فوکس کر دیتے ہیں کہ وہ ہندی کی اسکرپٹ ہے وہ نظر آئے. شاعر مسلمان ہے شاعرہ مسلمان ہے لیکن جو بیاض اس کے ہاتھ میں ہے وہ ہندی اسکرپٹ کی ہے اور وہ ہندی اسکرپٹ میں اس کو پڑھتی ہے. تو دوسری چیز یہ کہ جو شاعروں کے لیے عام بات ہے یہ ہر کوئی تو مری داتا ہو نہیں سکتا. تو وہ یہ کہ پہلوا کے بڑے بڑے جنہوں نے واقف ہونے کی جنہوں نے اپنی مشاعرے کی دنیا میں اپنا نام بہت ہی محکم بنا دیا ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا شاعری محبوب جنا ایک پاکستانی کی شاعری بہت اچھی بات ہے.
کم کہو اپنا کہو اچھا، یہ ان کا مشرا ہے بہت مشہور. کم کہو اپنا کہو اچھا، یہ چیز ہونا چاہیے. یعنی کہ آپ ڈھیر لگائے دے رہے ہیں اور اس میں سے نکل کے کچھ نہیں آ رہا ہے. تو یہ جناب علی اصل استاد آپ کا تلمیذ الرحمان ہے. شاعر کے لیے کہا ہے تو خدا کا شاگرد ہوتا ہے. تلمیذ کہتے ہیں تو خدا کا شاگرد. تو اصل شاگردی کو آپ کی خدا ان کی طرف سے جو آپ پر رحمت نازل ہوئی ہے وہ ہے یعنی موضوعیت طبع، اور جو آپ نے اپنے آپ سے پیدا کی ہے ریاض سے. آخری چیز یہ کہ دیکھیے اچھی شاعری پڑھنے کے لیے اچھی شاعری کا پڑھنا ہے. یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کون سی اچھی شاعری ہے. یہ میں نہیں، ہر ایک کا ذوق الگ ہوتا ہے. آپ کو کوئی پسند ہے، کسی کو کوئی پسند ہے، لیکن اچھی شاعری کرنے کے لیے آپ اساتذہ کو ضرورت ہے. آپ غالب ایک بار آپ سمجھ میں نہیں آئیں گے، 2 بار سمجھ میں نہیں آئیں گے، اچھے بھی سمجھ میں نہیں آتے، آج تک نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں. تو لیکن جب آپ بار بار پڑھیں گے غالب کو، سادہ غزلیں آپ پڑھیں تو آپ نہ پڑھیے غالب کو مشکلات آپ کو پڑھیں. لفظ کیسے استعمال ہوتا ہے، محاورہ کیسے استعمال ہوتا ہے، تشبیہ کیسے استعمال ہوتی ہے، پر محل لفظ کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے. بہت سادہ. یعنی کہا ان شاعروں نے ان شعر میں ضرب المثل، یعنی ہر موقع پر جیسے غالب کے ہیں جیسے کام کے بھی ہر موقع پر آپ شعر پڑھ سکتے. آسان شاعر. تو ایسے لوگوں کا کلام پڑھیے جن کے کلام پڑھنے سے آپ کے پاس ذوق صاف ستھرا ہو، آپ کا شعور باریکا ہو، پختہ ہو، آپ شاعری کے نقطوں کو سمجھ سکیں. بیچ سے شاعری شروع کرنا اچھی بات نہیں کرتا، لیکن بیچ سے شاعری شروع کرنا وہ ہے آپ کے اندر خداداد صلاحیت ہے تو آپ کر سکتے ہیں شاعری. لیکن اگر آپ اچھے شعراء کو پڑھ کے شاعری کریں گے تو اسی میں ایک بلندی چمک ہے. مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ سب یہاں پہ جمع ہیں اور شاہد کمال کا مجھے میچ لائے. یہ میرے چونکہ بہت ہی باصلاحیت شاگرد ہیں اور میں نے کل ان سے کہا کہ دیکھو بھائی یہ بہنا کو تصویر مت دینا، نام وام مت لکھنا، ہماری محبت میں ہم آئیں گے اور دوسری بات اس لیے بھی آئیں گے کہ تم جن شرکاء کے بارے میں بتا رہے ہو کہ ان کے اندر کتنا تجسس ہے، شاعری میں کہیں کتنی للک ہے اور کتنی دیانتداری ہے ان کے اندر، تو اس بنا پر ہم ضرور آئیں گے. میں نے اس سے وعدہ کیا. یہ چند باتیں میں آپ کے ساتھ پیش کرنا چاہتا تھا کہ ہم کہیے اپنا کہیے اچھا. اس سے دیکھیے گا کہ آپ کو کتنی اچھی شاعری وجود میں آئے گی آپ کے سنی سے، آپ کے ادب سے. بےحد مبارکباد پرویز میاں کو بھی، شاہد کمال کو بھی، انہوں نے ایسے نوجوانوں کو یہاں جمع کیا ہے کہ جو گلی کوچوں کی ان نشستوں میں شریک نہیں ہوتے جو اپنی خبر کو اخبار میں چھپوانے کے لیے منعقد کی جاتی ہے، بلکہ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ انہیں معلوم ہو کہ شاعری ہے. عربی تربیت میں یہ کہہ رہے تھے. دیکھیے میں ان کی بات بس یہی ختم کرتا ہوں، خلاف کرتا ہوں. یہ بہت پہلے کہا جا چکا ہے کہ شاعری میں آپ کچھ نیا کر نہیں سکتے. سب کہا جا چکا ہے، غالب نے حجت تمام کر سب کا. اب معاملہ کیا ہے کہ اس کہے ہوئے کو آپ نئی طرح سے کس طرح سے کیا ہے. ورنہ پھر کیا ہوگا، فیض بھی نہ ہوتے، پھر افتخار عارف بھی نہ ہوتے، پھر ملکہ منظور احمد بھی نہ ہوتے، پھر عرفان صدیقی بھی نہ ہوتے. لیکن یہ سب اس لیے ہوئے کہ انہوں نے اسی کہے ہوئے کو اپنے لب و لہجے میں اس طرح سے کہا کہ آپ کی توجہ اس طرف مبذول ہوئی اور آپ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ یہ انداز بدلا. یہی بدلا ہوا انداز آپ کو دوسروں میں منفرد بناتا ہے. بہت بہت شکریہ.